بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 59 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 69 نمبر آیت پر ابھی ہم کلام کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا، مقرر کیا، تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام بعض کو حلال ٹھہرا لیا، تو تم یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو یقینی سی بات ہے کہ چونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی کفار یا مشرکین کو، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لہذا بلا دلیل شرعی کسی چیز کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر کلام کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایصال ثواب کے لیے مخصوص طریقے اختیار کرتی ہے یا مخصوص اوقات اختیار کرتی ہے، جس چیز کو ہم تیجے کے نام بھی دے دیتے ہیں، 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے۔ اسی طرح اعراس بزرگان دین میں کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ان میں اصول یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں کھانا بھی حلال اگر ہے اور اس پر قرآن عظیم وغیرہ پڑھا گیا تو قرآن بھی حلال، کھانا بھی حلال۔ اور تخصیص عرفی یعنی وقت کو مخصوص کرنے کے میں نے آپ کو پچھلے غالباً پروگرام میں نے آپ کو دلیل فراہم کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ ہر مکتب فکر کی مساجد میں آپ چلے جائیں، جماعت کے لیے ایک وقت مخصوص ہوتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو مخصوص نہیں کیا۔ تو ایک اجتماعی عبادت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے پاس ایک وقت کو مخصوص کر لیتے ہیں اور کوئی بھی اس کو ناجائز قرار نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن لوگوں کی کثیر تعداد کو جمع کرنے کی نیت سے، تاکہ وہ جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں، ایصال ثواب وغیرہ کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، کلمات وغیرہ کلمے وغیرہ پڑھیں اور پھر اس کو میت کو ایصال ثواب کریں، ان اوقات کو مخصوص کر لیا گیا۔ تو ان اوقات کی صرف تخصیص کی وجہ سے معاذ اللہ اس ایصال ثواب کے عمل میں کوئی حرمت صلاحیت نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں تمام چیزیں، تمام امور تقریباً ثابت ہوتے ہیں۔ ایصال ثواب یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر صحابہ کرام کو ایصال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے ترمذی وغیرہ اور سیاہ ستہ کی خصوصاً سنن کی کتابیں آپ دیکھیے، اس میں جا بجا آپ کو حدیثیں نظر آئیں گی۔ ایصال ثواب ثابت ہے۔ دوسرا، جو کھانا اگر رکھا ہے اگر حلال ہے تو کھانا سامنے رکھنا حلال، قرآن پاک اس پہ پڑھا گیا تو وہ بالکل حلال، اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ تو اس میں حرمت اس وقت آئے گی کہ جب یا تو آپ جو وقت مخصوص کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ اسی وقت میں ایصال ثواب کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یا ایصال ثواب کرنا ہم پہ فرض ہے، تیجا کرنا لازم ہے، 10واں کرنا لازم ہے، 20واں کرنا لازم ہے۔ جیسے بعض جوہلا ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ضرور کرنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی عالم، صحیح عالم یہ اس بات کا آپ کو کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی یہ تیجا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہاں ایک امر مستحب ہے، کریں گے تو بہت اچھا ثواب ہے، میت کو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ان دنوں کے اندر ایصال ثواب کرنے کو لازم قرار دے یا نفس سے ایصال ثواب کو کہے کہ ایصال ثواب کرنا لازم ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ کوئی نہیں کہتا، جو چیز سامنے رکھی ہے وہ بھی حلال ہے، قرآن وغیرہ اس پہ پڑھتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، تمام چیزیں حلال، ان کا مجموعہ بھی حلال، اب اس کو حرام قرار دینا یہ اسی آیت کے تحت آئے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے رزق اتارا، بالکل حلال تھا، اب ہم اپنے پاس سے اس کے اندر حرام اور حلال کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، معجزات کے ابواب خاص طور پہ پڑھے ہیں، جا بجا آپ نے یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی کہ نبی کریم نے کھانا سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کو کھلایا تو اس میں اللہ نے بڑی برکت دی اور وہ تھوڑا سا کھانا کثیر لوگوں کے لیے پورا ہو گیا۔ اس چیز کو بنیاد مسلمانوں نے بنایا، اکابرین نے بنایا تھا کہ کھانا سامنے رکھا جائے، سامنے رکھنے کے بعد اس پہ قرآن وغیرہ، ذکر الہی وغیرہ پڑھا جائے تو اس سے کھانے میں برکت ہوگی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہوا، اور پھر وہ کھانا کھلا دیا جائے۔ تو یہ تو گویا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مشابہت کی بنا پر یا اس کو دلیل بنا کے چونکہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ عمل ناجائز کیسے ہوگا؟ یہ تو بلکہ باعث برکت ہوگا، اور پھر اس کی برکت یقینی سی بات ہے کہ اچھے حسن ظن کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔
لہٰذا اس میں ایسے معاملات میں شدت قطعاً غیر مناسب ہے ان کی ممانعت پر۔ ہاں اگر کوئی عوام میں سے اپنی سوچ کے مطابق کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو یہ قابل اصلاح ضرور ہے، اور اس طریقے کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کی اصلاح کے بجائے اس پہ بے جا تنقید کر کے اسے اور اپنے ذات سے بدظن کر دیں، اور وہ وہ عمل تو کیا چھوڑے گا، وہ الٹا یہ کہ پھر اس کی زبان سے بھی نازیبہ کلمات نکلتے ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی بہترین آیت ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ خالی ہمارے رائے سے حرام نہیں بن جائے گی، اس کے لیے باقاعدہ کوئی دلیل درکار ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا فتویٰ دیتے ہوئے یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب نہ ہو، غلط بات منسوب نہ ہو، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو حرام کہہ دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو اس میں حرمت محسوس ہو رہی ہے تو ان تمام قیودات کو آپ ملحوظ رکھیں کہ کن باتوں کی وجہ سے اس میں حرمت پیدا ہوگی۔ ہر چیز کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قیودات کے فوراً حرام، مطلقاً حرام قرار دینا یہ صحیح رویہ نہیں ہوتا۔ ضمناً یہ بات آ گئی تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آج میرے پاس بھی بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں، ایک تو بیچارے ان کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کوئی میسیج کرتے ہیں، لمبے لمبے میسیج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس جگہ سے آتا ہے اور یہ اپنے پاس سے اس کو فارورڈ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا میسیج کیا ہے۔ ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ میرے پاس پہلے میسیج آ گیا اور پھر کسی اور جاننے والے کی طرف سے آیا، اس نے اپنی طرف سے اس کو اس طرح بیان کیا جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت میں نے میسیج آپ کو بھیجا۔ تو بہرحال اس میں بعض اوقات ایسے میسیجز بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف صراحتاً جھوٹ کو منسوب کیا گیا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے کل پرسوں میرے پاس ایک میسیج آیا، ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، کہ میں نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ندا لگائی کون رزق لینا چاہتا ہے، کون خوشی لینا چاہتا ہے، کون یہ کرنا چاہتا ہے، کون وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب کریم جو میرے اس میسیج کو پڑھے اسے تو یہ سب انعام عطا فرما دے۔ یا ایک میسیج تھا کہ میں نے کھٹکھٹایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون، پھر میں نے بتایا کہ میں ہوں اور میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا حقیقتاً چونکہ نہیں ہوا تو اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرنا ہوا۔ تو کبھی کبھار پھر میرے پاس تو ویسا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن پھر میں ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑا بہت میسیج کر دیتا ہوں کہ آپ ایسا اللہ پہ جھوٹ نہ باندھیں، کیونکہ آپ جھوٹ باندھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کوئی کام کیا، نیکی کا کام کیا، حالانکہ نیکی کا نہیں۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، جس طرح سے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا میدان محشر میں کیا حال ہوگا۔ تو جس طرح کفار و مشرکین اللہ کی طرف بہت سی جھوٹی باتیں منسوب کر دیا کرتے تھے، الحمدللہ ہمارے مسلمان اس کی وجہ سے وہ کافر مشرک تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال یہ گناہ ضرور ہے کہ اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے جو اس کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، جو اس نے نہیں فرمایا، جو واقعہ نہیں ہوا آپ اس واقعے کو کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے اور اللہ نے ایسا فرمایا حالانکہ نہیں فرمایا، تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہوا، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت ہی قابل توجہ ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ناشکری کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو کفار، مشرکین اور منافقین نے اختیار کی کہ انہوں نے اللہ کی ہزارہ نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور ایک ناشکری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اس کی اطاعت میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی غیر مناسب ہے۔ تو ہم بھی اگر غور و تفکر کریں تو ہر شخص پر اللہ کا بڑا فضل ہے،
اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ دیکھ لیں کہ فضل و کرم کی انتہا آپ کو نظر آئے گی. یہ آنکھیں کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. اگر آپ ان آنکھوں کی نعمت کا احساس کرنا چاہیں تو زیادہ نہیں 10 منٹ اپنے گھر میں ہی آنکھوں پہ مضبوطی سے پٹی باندھ لیجئے گا اور پھر آپ پورے گھر کا ایک راؤنڈ لگائیں. جب آپ ٹکرائیں گے چیزوں سے، اندھیرا آپ کو نظر آئے گا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اس وقت اس آنکھوں کی نعمت کا احساس ہوگا. اس طرح کان ہیں، ان کے اوپر غور کریں کہ کان میرے نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اسی طرح آپ یہ نتھنے جو ہے نا ہمارے دو، ایک سے سانس جاری رہتا ہے، دوسرے سے بہت کم سانس آتا ہے، عموماً بند ہوتا ہے. تو جس سے سانس جاری ہے یہ تو بند ہے ہی سمجھ لیں بالفرض. جس سے سانس جاری ہے اس کو بھی آپ بالکل بند کریں اور بہت معمولی سا سوراخ چھوڑیں اور پھر پوری قوت کے ساتھ آپ سانس کھینچیں، یعنی پورا بند کر کے. تو بڑی دقت سے سانس اندر جائے گا. آپ ٹائم نوٹ کر کے 1 منٹ تک ایسی سانس اندر باہر کریں. صرف 1 منٹ کی مشقت سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی سانس اگر دقت کے ساتھ اندر جائے یا باہر نکلے تو کتنی اذیت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ ایک دم سانس ہاتھ ہٹا کر اور لمبا سانس بھریے گا. جب مکمل سانس پھیپھڑوں کے اندر جائے گا تو اتنا سکون ملے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. اس وقت یہ احساس ہمیں ہوگا کہ واقعی سانس کا آسانی سے اندر باہر جانا بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا. تو پھر اس وقت ان دمے کے مریضوں کو یاد کیجئے گا کہ جن کا سانس اسی دقت کے ساتھ 1-2 گھنٹے نہیں، کئی دن تک، بلکہ کئی مہینوں تک، بلکہ بعضوں کو دائمی طور پر دمے کا مرض ہوتا ہے، ان کا سانس ایسی بیچاروں کا دقت کے ساتھ جاتا ہے، وہ کتنی اذیت میں. تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ نے تو ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، کچھ ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ایک شخص زمین پہ پڑا ہوا تھا بیچارہ، وہ فالج زدہ بھی تھا، کوڑھ کا اس کو مرض بھی تھا اور غالباً وہ نابینا بھی تھا. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم اس پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا اثر دیکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر اللہ کا کیا کوئی نعمت ایسی نظر نہیں آتی، کوڑی بھی ہے، فالج زدہ ہے اور بے و مددگار حقارت کے ساتھ اس کو پھینک دیا گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں، کیا یہ پیشاب آرام سے نہیں کر لیتا؟ تو پیشاب دیکھیں، ایک صحابی کی سوچ دیکھیے کہ پیشاب کا آسانی سے خارج ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس پہ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. کبھی آپ کسی مقام پر ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں پر پیشاب وغیرہ کرنے کا موقع نہ ملے اور بڑی شدت کے ساتھ پیشاب آ رہا ہو، اس وقت کیا اذیت محسوس ہوتی ہے. یہ بعضوں پر ایسا وقت آیا ہوگا، خصوصاً جب لانگ روٹ کے اوپر کوئی بس جا رہی ہوتی ہے اور ڈرائیور بس نہیں روک رہا ہوتا، اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہ تو الامان والحفیظ. اور اس کے بعد جب پیشاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو کتنا انسان کو سکون ملتا ہے. تو اس وقت ہمیں غور ان لوگوں پہ کرنا چاہیے کہ جو دائمی طور پر بہت عرصے تک پیشاب کے بند ہونے کے مرض میں مبتلا ہیں. مصنوعی طریقے سے پیشاب نکالا جاتا ہے، بہت کم مقدار میں باہر نکلتا ہے، جو اندر رہ جاتا ہے وہ تیزابیت کی وجہ سے اندر کی چیزوں کو گلانا شروع کر دیتا ہے، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں اور ہزارہ بیماریاں باطن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس طرح ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم خود ہمارے جسم میں موجود ہے. اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ جو ہم ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے. اللہ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کرنا اور ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے باوجود یوں کہنا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اس کو دیکھنے کا احساس و شعور ہی بیدار نہیں کیا. لہٰذا اللہ نے فرمایا اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سی فہرست میں ہیں، شکر گزار بندوں کی فہرست میں ہیں یا ناشکروں کی. اگر بالفرض خدا نخواستہ ناشکروں کی فہرست میں ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کر کے شکر گزار بندوں میں داخل ہوں. وما تکون فی شأن، اور آپ کسی کام، جو کام آپ کر رہے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی قرآن وغیرہ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں تم لوگ جو بھی کام کر رہے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم اس کو شروع کرتے ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حبیب کریم آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے، قرآن وغیرہ نہیں پڑھتے اور لوگوں تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم اس کو شروع کر رہے ہوتے ہو. تو گویا کہ یہ اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار یہاں مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کام سے بھی غافل نہیں. جس وقت کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ کام کرنے والے صرف انسان ہی نہیں ہیں، اربوں خربوں انسان، جنات، فرشتے،
جانور، پھر جانوروں کے اندر آپ دیکھیں درندے چرندے پرندے، سمندر کے اندر، زمین کے اندر، فضا میں، پھر کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہزارہ جانور، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن اس پہ غور و تفکر سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عظیم ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو ہم وقت ہر بندے کے ہر کام کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسی میں پھر بھی اسی پر جب غور و تفکر کریں گے تو یہ نعمت بے حاصل ہو جائے گی اور یہ وسوسہ بالکل جڑ سے اکھڑ جائے گا کہ بعض لوگوں پر اگر تھوڑی تنگدستی آتی ہے، بیماری میں طوالت آ گئی، پریشانی میں طوالت آ گئی، تو شیطان کان میں کہنا شروع کرتا ہے کہ شاید اللہ تجھے بھول گیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو دیکھ نہیں رہا، تیری یہ حالت اللہ کے پیش نظر نہیں ہے۔ اس وقت فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کائنات میں کسی بھی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، تو ہماری حالت سے کیسے غافل ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ باوجود عدم غفلت کے اگر وہ ہمیں کسی نعمت سے محروم رکھے ہوئے ہے تو اس میں اس کی ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں اور ہمارا ہی کوئی ذاتی فائدہ پوشیدہ ہوگا، تو انشاءاللہ پھر وساوس سے نجات ملے گی۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تمہارے آپ کے رب سے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب سے زمین میں اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیش نظر، چاہے زمین کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو، فضا کے اندر ہو۔ آپ اگر مائکروسکوپ سے دیکھیں تو مثلا انگلی کو اگر آپ رکھ لیں خوردبین کے نیچے اور اس کو پھر سیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنی انگلی کے اوپر ہزارہ جراثیم نظر آئیں گے، کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے ہزارہ آئیں گے کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے ایک دم نفرت ہو جائے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہزارہ مخلوق ایسی ہے جو آپ اور میں اپنی ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے، حتیٰ کہ ان مخلوقات کے قلب میں جو خطرہ پیدا ہوتا ہے، جو وسوسہ آتا ہے، جو خیال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا اندازہ کرنا ہماری عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی سے بڑی بات، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور الا فی کتاب مبین، اور یہ تمام کی تمام چھوٹی بڑی باتیں ایک کتاب میں، واضح کتاب میں، کتاب مبین کے اندر درج بھی ہیں، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک کتاب ایسی ضرور ہے جس میں تمام چھوٹی بڑی جو کائنات کی چیزیں ہیں ان کا بیان اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، اور محفوظ اس لیے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیلی سے محفوظ کر دیا، اس لیے اس کو نام لوح محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں، کب ان کو غم نہیں ہوگا، کب پریشان نہیں ہوں گے، یہ وعدہ کیوں کیا گیا، اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔